شب برات کو بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، لیکن 7 بندے ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی۔ جانیے کہ وہ کون سے بندے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے، چنانچہ رمضان المبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے اسی ماہ میں رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پورے مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، سوائے شعبان کے کہ اس کے تقریباً پورے دنوں میں آپ روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ایک مہینہ ہے جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے تقریباً مکمل مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزہ بہت پسند ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھ لیتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میری موت کا فیصلہ اس حال میں ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ بعض دیگر احادیث میں شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے رمضان کے روزے رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ غرض یہ کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ماہ شعبان بلا شبہ بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے، اور اس ماہ کے آخری چند دنوں کے علاوہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ شب برات شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، جو 14 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی نجات پانے کی رات کے ہیں۔ چونکہ اس رات میں بے شمار گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، اس لیے اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کی خاص فضیلت کے متعلق اختلاف ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کا بالکل انکار کرنا صحیح نہیں ہے۔ ان احادیث سے شب برات میں کسی مستقل عمل کو ثابت نہیں کیا جا رہا، بلکہ اعمال صالحہ مثلا نماز فجر و عشاء کی ادائیگی بقدر توفیق، نوافل خاص کر نماز تہجد کی ادائیگی، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی اور دعائیں کے کرنے کی رغبت دی جا رہی ہے، جن کا تعلق ہر رات سے ہے، اور ان اعمال صالحہ کا احادیث صحیحہ سے ثبوت بھی ملتا ہے جس پر ساری امت متفق ہے۔ شب برات بھی ایک رات ہے۔ شب برات میں تھوڑا اہتمام کے ساتھ ان اعمال صالحہ کی ادائیگی کے لیے علماء و محققین کی ایک بڑی جماعت کی رائے کے مطابق 10 صحابہ کرام سے منقول احادیث ثبوت کے لیے کافی ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے غلط رسم و رواج اس رات میں شروع کر دیے ہیں، تو اس کی بنیاد پر اعمال صالحہ کو اس رات میں کرنے سے روکا نہیں جا سکتا، بلکہ رسم و رواج کے روکنے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ مثلا عید الفطر کی رات یا دن میں لوگ ناچنے گانے لگیں تو عید الفطر کا انکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ غلط رسم و رواج کو روکنے کا مکمل اہتمام کیا جائے گا۔ نئی شادی کے موقع پر رسم و رواج اور بدعات کی وجہ سے نکاح ہی سے انکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ بدعات اور رسم و رواج کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح موت کے وقت اور اس کے بعد کی بدعات کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، نہ کہ تدفین ہی بند کر دی جائے۔ شب برات کی فضیلت سے متعلق چند احادیث۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں عطا کروں،
ہر سوال کرنے والے کو میں عطا کرتا ہوں سوائے مشرک اور زنا کرنے والے کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے گمان ہوا کہ آپ دیگر ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ 15 شب کی شب کو نچلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے مگر مشرک، عداوت کرنے والے، رشتہ توڑنے والے، تکبرانہ طور پر ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب پینے والے کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہیں ہوتی۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15 شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق کا متلاشی ہے کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کیا کوئی مصیبت کا مارا ہے کہ میں اس کی مصیبت دور کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو جاتا ہے۔ اس رات میں ان اعمال صالحہ کا خاص اہتمام، عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر ادا کریں، بقدر توفیق نفل نمازیں خاص کر نماز تہجد ادا کریں، اگر ممکن ہو تو صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، قبرستان تشریف لے جائیں، اپنے اور میت کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ شب برات میں پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا آسانی سے ممکن ہو عبادت کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ کسی شخص کو آپ کے جاگنے کی وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات میں بقدر توفیق انفرادی عبادت کرنی چاہیے۔ 15 تاریخ کا روزہ۔ شب برات کی فضیلت کے متعلق بہت سی احادیث موجود ہیں، مگر شب برات کے بعد آنے والے دن کے روزے کے متعلق صرف ایک حدیث موجود ہے، لہذا ماہ شعبان میں صرف اور صرف 15 تاریخ کے روزے رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا یا اس دن روزہ نہ رکھنے والے کو کم تر سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اس رات میں مندرجہ ذیل اعمال کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا ان اعمال سے بالکل دور رہیں۔ حلوہ پکانے سے شب برات کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آتش بازی کرنا یہ فضول خرچی ہے، نیز اس سے دوسروں کے املاک کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے۔ جن گناہ گاروں کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، ہاں اگر یہ بھی خلوص دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ یہ لوگ ہیں: مشرک، قاتل، والدین کی نافرمانی کرنے والا، بغض و عداوت رکھنے والا، رشتہ توڑنے والا، تکبرانہ طور پر ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا۔ لہذا ہم سب کو تمام گناہوں سے، خاص کر ان مذکورہ کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ خلاصہ کلام: ماہ شعبان کی فضیلت اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کے متعلق امت مسلمہ متفق ہے۔ 15ویں رات کی خصوصی فضیلت کے متعلق محدثین و فقہاء علماء کی بڑی جماعت کی رائے ہے کہ اس حوالے سے احادیث قابل قبول ہیں، اور امت مسلمہ کا عمل ابتدا سے اس پر ہونے کی وجہ سے اس رات میں انفرادی طور پر نفل نمازوں کی ادائیگی، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ کسی شب برات میں قبرستان بھی چلا جانا چاہیے۔ اس نوعیت سے اس رات میں عبادت کرنا بدعت نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ جو حضرات اس رات کی خاص فضیلت کے قائل نہیں ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس رات میں نوافل نہ پڑھیں اور قبرستان نہ جائیں، لیکن جو حضرات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چل کر قبرستان جانا چاہتے ہیں، تو ان کو
اس رات میں انفرادی عبادت کرنے سے نہ روکیں۔ ہاں، غلط رسم و رواج کے روکنے کے لیے حکمت و بصیرت کے ساتھ مشترکہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں خلوص دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔